سے لٹیروں سے اس ملک کی جو 1% ایلیٹ ہے اس سے جان چھڑانا ہے، تو اس کے لیے وہ پوری طرح سے سرگرم ہے۔ اور دیکھیں جس طرح انہوں نے کہا تھا، ایک دلیر آدمی ہے، ایک دلیر لیڈر ہے اور ایک ایماندار لیڈر ہے، تو اس کو جو یہ واقعہ ہوا ہے اس سے ان کے جوش میں اور بھی زیادہ شدت آئی ہے اور وہ اور بھی زیادہ پرعزم ہے کہ ابھی انہوں نے اس ملک کو اس ٹولے سے ان کی جان چھڑانی۔ اس سے یہ بتائیے گا باقی زخمیوں کی حالت، جو 13 زخمی تھے باقی، ان کی حالت کیسی ہے؟ اور یہ بتا دیجیے گا یہ پورے واقعہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے اور ایک آدمی پر ڈال کر وہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، اس کی انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی؟ دیکھیں پہلے تو جو باقی جو زخمی ہوئے ہیں ہمارے ساتھی، ان کا بھی الحمدللہ کہ ان کی بھی جو ہے ریکوری ہے وہ کافی انکریجنگ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو ہمارے جو زخمی ساتھی ہوئے ہیں یہ بھی انشاءاللہ جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ اور جہاں تک کہ ڈاکٹرز کا تعلق ہے، انہوں نے یہی کہا ہے کہ خان صاحب جو ہے تو آئندہ ایک آدھ روز میں جو ہے نا وہ ان کا شفٹ کر دیے جائیں گے اپنے گھر کو، تو یہ ہے دیکھیں انویسٹیگیشن کا، جہاں پہ کہ یہ خان صاحب نے پہلے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ اس طرح ایک مذہبی لبادہ اوڑھ کے اس کو ایک شخص کے یا ایک جنونی کے اس پہ ڈال دیا جائے گا، اس کے کندھوں پہ ڈال دیا جائے گا۔ اب یہ تو ایکچولی کہا اور یہ ہوا، مطلب ہے کہ یہ اس کی تو پرزور ایک پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کیونکہ یہ صرف ایک انفرادی عمل نہیں تھا۔ یہ اگر انفرادی عمل ہوتا تو اس کا بھی ہمیں پتہ چل جاتا، لیکن سب قوم کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ ایک انفرادی عمل نہیں تھا اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش ہے، اور اس ملک میں ہم نے انشاءاللہ اس سازش کو بے نقاب کر دیا۔ درج ہو سکی 3 دن ہو گئے ہیں۔ دیکھیں یہ کر لیجیے گا کہ یہ صوبے میں ابھی پاکستان تحریک انصاف کی ہی حکومت ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے نامینیٹ کیے گئے ہوئے چودھری پرویز الہی اس ٹائم پہ وزیر اعلیٰ ہیں، تو پھر وہ کون سے افراد ہیں یا وہ کون سے لوگ ہیں جو ایف آئی آر درج نہیں کروانے دے رہے؟ اور آج آپ لوگ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ وزیر آباد جائے گی درخواست دوبارہ دینے کے لیے؟ دیکھیں جی بالکل ہماری تو کوشش ہے۔ دیکھیں یہی تو اس ملک کا مسئلہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نہ صرف اس کیس میں، اب یہ دیکھیں کہ ایک ملک کا سب سے بڑی پارٹی کا ایک سربراہ جس پہ کہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور ایف آئی آر درج نہیں کی جا رہی بیکاز اس میں کچھ ایسے نام ہیں جو کہ شاید وہاں کے جو تھانے والے ہیں وہ اس کو انٹرٹین نہیں کر رہے۔ یہی چیز ہم نے دیکھی ہے کہ ہمارے تھانوں میں یہی مسئلہ ہے کہ جو باثر لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے خلاف وہ ایف آئی آر ہی نہیں درج ہونے دیتے۔ یہی تو نظام ہے جس کے خلاف ہماری جنگ ہے کہ اس میں جو ہے تو قانون جو ہے تو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی حکومت میں ہے، کوئی اپوزیشن میں ہے، کوئی باثر ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے۔ تو یہی تو ہماری جنگ کا یہی حصہ ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایف آئی آر اتنا بڑا ایک سانحہ ہوا ہے، کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے اور اس میں جو ہے ایف آئی آر درج نہیں کرا رہی، تو ہم جو ہے تو اس تھانے کے سامنے ہم جو ہے پروٹیسٹ بھی کریں گے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے، کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے۔ پرویز الہی صاحب بھی کہا یہ جا رہا ہے، سورسز سے اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ وہ بھی خان صاحب کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ جو نام ان درخواست کے اندر ہیں اس میں سے کچھ نام جو ہیں وہ نکالے جائیں تو پھر یہ ایف آئی آر درج ہوگی۔ آپ کا اپنا وزیر اعلیٰ ہے، پھر بھی اتنا ڈیلے کیوں ہے؟ کیا پرویز الہی کی جانب سے بھی یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ کچھ نام اس درخواست میں سے نکالیں؟ نہیں جی دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ یہ کہنے کو تو حکومت صوبائی حکومت ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پورے پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی جو ہے تو ان کے اثر و رسوخ ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں انویسٹیگیشن مکمل ہو ہی نہیں سکتی ہے، وہ اس وقت تک شفاف وہ ہو ہی نہیں سکتی انویسٹیگیشن جب تک کہ اس میں جو فریق ہے جو کہ ٹارگٹ بنا ہے اس کی جس پہ شکوک و شبہات ہیں ان کے نام اور ان سے تفتیش نہ کی جائے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو، شکریہ۔